نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ نہایت خیر و برکت والا مہینہ ہے. احادیث میں رمضان المبارک اور روزے کی بہت فضیلتیں آئی ہے. ایک خاص فضیلت اس ماہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا. ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی. اس مہینے میں کسی مستحب عمل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. شاعر اسلام میں روزہ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک روزہ ہے. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتی اپنے آپ کو اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے تیار کر لے جو اگلے 11 مہینوں میں ان کی روحانی جسمانی اخلاق کا حصہ کے ذریعے بنے. دین اسلام کی ظہور سے پہلے روزہ ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے مختلف مذاہب عالم میں رائج تھا اور ان مذہب کے فروغ اپنے عقائد و تعلیمات کے مطابق روزہ کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جس روزے سے روشناس کرایا اسے ایک الگ انفرادی حیثیت حاصل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں کو فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی اور پرہیزگاری کو مبارک صفت رکھنے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا ما کان تقیا. ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جو پرہیزگار متقی ہوگا. دوسری جگہ ارشاد باری ہے ان المتقین فی مقام امین. بے شک متقی لوگ اللہ کے پاس امن و امان کی جگہ میں ہوں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة الا المتقون. جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی لوگ جو تقوی اور پرہیزگاری کا مبارک صفت رکھنے والے ہوں گے. درجہ بالا قرآن آیت اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بخوبی واضح ہو گئی کہ متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے. جو شخص بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی اور جس کے اندر تقوی کی صفت ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے پھر میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال سے تعبیر کیا ہے. جس طرح آدمی ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح روزے دار دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. ایک حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ خود اللہ سے سفارش کرے گا میری وجہ سے اس بندے نے دین کو کھانا پینا خواہشات نفسانی کو پورا نہ کر دیا تھا پس اسے بخشش دیا جائے اور اسے پورا اجر دیا تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائے گا. روزے کے دوران جھوٹ غیبت چغلخوری بےحود شور شراب گالی گلوچ اور تمام برے کاموں اور بری باتوں سے احتراز کرنا چاہیے ورنہ روزے کا ثواب کچھ نہیں مل سکے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزے میں غلط کر ترک نہ کرے اور گناہ سے باز نہ رہے تو اس کا روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے اور رات کی عبادت بھی محض جا گناہ ہے. جو شخص رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں گناہ ترک نہ کرے اس سے کہہ دو کہ اللہ کی طرح بھوکی رہنے اور رات کو جاگنے سے ہمدردی نہیں ہے. ترمذی کی حدیث ہے جو شخص رمضان المبارک میں بلا عذر شریف ایک دن بھی روزہ نہ رکھے اگر اس بدلے کی سارے عمر روزہ رکھتا ہے پھر بھی کافی نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ دار کے لیے فرض کے 2 خاص موقع ہیں. ایک خاص فرض اس کے افطار کے وقت اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور دوسری خاص فرض اللہ کے سامنے حاضر دربار الہی میں بریا بھی حاصل ہوگی. روزے میں ہی دین فوائد ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دنیاوی فوائد مضمر ہے. روزہ انسان کی صحت اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے مفید چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم دانشور اور محققین بھی اسلام میں روزے کی تعریف کرے ہوئے مجبور ہو گئے. ڈاکٹر رچرڈ کہتے ہیں جس شخص کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہو اسے لازم ہے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھا کرے. میں مسیحی لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اس بات میں مسلمانوں کی تقلید کرے کہ ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ بہترین ہے. ڈاکٹر مائیکل
روزہ رکھنے سے خیالات پریشان نہیں ہوتی ہے، جذبات کی تیزی جاتی رہتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہے اور بدی کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہیری لکھتے ہیں روزہ دن میں سکون، صبر اور اطمینان پیدا کرتا ہے، اس سے قوت برداشت بڑھتی ہے اور سختیاں سہنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مغربی اور دانشوروں کا قول ہے کہ روزہ روحانی امراض کا علاج ہے اور روح کو پاک صاف رکھتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس بات پر خدا کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی بیش بہار نعمت عطا فرمائی جو دنیا میں اعتبار سے مفید ہے اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ کون ہے تاریخ عین رسول مختار، مصلحت وقت کی کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سامع شاعر گیار، ہو گئی کس کی نعمت سب سے بیزار۔ قلب میں سود نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سود نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔